دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام انسانیت کے نام۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت واجب القدر سامعین اکرام، معزز علماء اکرام و مہمانان اعظام اور صدر جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تقریر کا عنوان ہے مسلم عورتوں کا کردار تاریخ کے آئینے میں۔ بلا شبہ اس کا سب کو علم ہے کہ ایک مرد کی تعلیم و تربیت ایک فرد کی تعلیم و تربیت ہے، لیکن ایک عورت کی تعلیم و تربیت سارے خاندان کی تعلیم و تربیت ہے۔ اسی طرح ایک عورت کا جاہل رہ جانا سارے خاندان کی جہالت کا سبب بن سکتا ہے۔ ماں کی آگوش بچے کا پہلا مدرسہ ہے اور بچے کی تعلیم و تربیت اس کے پیدائش سے قبل ہی شروع ہو جاتی ہے۔ جب بچہ مادر شکم میں ہوتا ہے اس وقت سے ماں کے خیالات و نظریات، حرکات و اسکنات بچے پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عمدہ غذا، نیک حالات، ورزش وغیرہ کا آئندہ کی زندگی پر خاص اثر پڑتا ہے۔ محسن کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم تحریک ہے۔ گویا دنیا میں کوئی انسان خواہ مرد ہو یا عورت علم سے محروم نہ رہے۔ معزز سامعین اکرام، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ کوئی بھی انسان خواہ مرد ہو یا عورت علم سے محروم نہ رہے، تو دوسری طرف مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ بیٹیوں کو زیادہ مت پڑھاؤ۔ اب آپ خود سوچئے کہ ہمارے نظریے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کتنا بڑا تضاد ہے۔ اس لیے مسلم لڑکیوں کو تعلیم دینا بہت ضروری ہے۔ تعلیم لڑکیوں کو بھی دینی ضروری ہے، تعلیم لڑکیوں کو بھی دینی ضروری ہے۔ لڑکی جو بے علم ہے وہ بے شعور ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں لڑکیوں کی تعلیم ضروری کیوں۔ دوستو، اگر ہم تعلیم نصاب پر زور نہ دیں تو ہماری آئندہ نسل میں مدبر، مفکر، ادیب، عالم، فاضل، مفتی، فقیہ، محدث، ماسٹر، کلیکٹر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، جج کیسے پیدا ہوں گے؟ ماں ایک ایسی عظیم ہستی ہے جو بچے کے زندگی کو کامیاب بنانے میں اہم رول ادا کرتی ہے۔ ماں کا رشتہ بچے سے صرف جسمانی ہی نہیں، روحانی بھی ہے۔ پڑھنے لکھنے کا نام ہی علم نہیں، بلکہ 2-3 سالوں کی ابتدائی پرورش میں بچہ اپنی ماں سے جو کچھ سیکھتا ہے وہ بھی تعلیم و تربیت میں شامل ہے، بلکہ ان ابتدائی ایام کے بلبوتے پر ہی ساری زندگی گزارے گا۔ مثلا جو زبان ماں سے سیکھے گا عمر بھر وہی زبان اس کا ساتھ دیں گی۔ جو اخلاق و عادت بچہ اپنی ماں میں پائے گا انہی کو اپنائے گا اور وہ اس کی زندگی کا اہم جزو بن جائے گا۔ اس لیے جس گھر اور جس زبان میں ماں تعلیم یافتہ ہوتی ہے اس کا انداز ہی نرالا ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کے تعلیم پر خصوصی توجہ دیں۔ مسلمان کی لڑکیوں کے تعلیم پر توجہ اس لیے ضروری ہے کہ اسلام سے زیادہ کسی اور مذہب نے تعلیم نصاب پر اس قدر زور نہیں دیا تھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا مذہبی امور کے رقیق نکات پر اپنے والد سے گفتگو کرتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء علم کے موتی رولتی تھی۔ قرون اولیٰ کی عورتیں علوم و فنون میں کسی سے پیچھے نہیں تھی۔ حدیث، فقہ، شعر و ادب کے شعبے جات میں ان کا برابر کا حصہ تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے سینکڑوں حدیث روایت کی گئی۔ حضرت ام سلمہ، عرضت ام ہانی اور دیگر خواتین سے بھی احادیث کا خاصا ذخیرہ جمع کیا گیا ہے۔ حضرت امام حسین کی صاحبزادی حضرت بی بی سکینہ علم و فضل میں یکتائے روزگار تھی۔ حضرت رابعہ بصری کا مقام صفیہ کے صفحے اول میں آتا ہے۔ خلیفہ مقتدر کی والدہ عدالت عالیہ کی صدر تھی۔ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ اپنے وقت کی معروف و مشہور شاعر اور ادیبہ تھی۔ خلیفہ ولید اول کی ملکہ ام البنین بہت بڑی عالم و فاضلہ تھی۔ مصر کے فاطمی خلافت کے زمانے میں یمن کی گورنر ملکہ عروہ تھی۔ وہ اگر پڑھی لکھی نہ ہوتی تو گورنر کیسے بن جاتی؟ ہندوستان میں ظہیر الدین بابر بادشاہ کی بیٹی گل بدن بیگم کا ہمایوں تاریخ کا سنہرا ورق ہے۔ محترم سامعین اکرام، میں آپ کو خواتین کے اور کتنے کارنامے بتاؤں۔ غرض یہ کہ مسلم خواتین ہر شعبے جات میں صف اول کی حصے دار تھی۔ دین اسلام نے دنیای انسانیت کو اقرا کی تعلیم تحریک سے روشناس کرایا، علم کے زیور سے آراستہ کیا۔ تاریخ شاہد ہے کہ کسی بھی مذہب نے عورتوں کے تعلیم پر اتنا زور نہیں دیا جتنا مذہب اسلام نے عورتوں کی تعلیم پر زور دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی تحریک کا سہر تھا
کہ جہالت آنن فانن دور ہو گئی اور ایک مختصر سی مدت میں دنیا کی کایا پلٹ گئی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا فیضان تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو معلوم ہو گیا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، بیوی زندگی کی بہترین ساتھی ہے، بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، عورت گھر کی ملکہ ہے، انبیاء اور پیغمبروں کو اپنے آغوش میں پالنے والی مرد کی زندگی میں برابر کی حصہ دار ہے۔ یہ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ ہے کہ عرب کے بدوں کو معلوم ہو گیا عورت خالق کائنات کا ایک عظیم شکار ہے، مسرت و انبساط کا خزانہ ہے، الفت و پیار کا سرچشمہ ہے۔ غرض یہ اعلیٰ مقام عورت کو اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ وہ تعلیمی یافتہ ہو۔ عورت نے بہت سے شعبوں میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، غرض اپنی ماضی کی تاریخ کی روشنی میں موجودہ حالات کا جائزہ لیجئے تو پتہ چل جائے گا ہم نہایت تیز رفتار سے ایام جہالت کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم اسی حالات پر برقرار رہے تو مختصر سی مدت میں ہمارا شمار ہندوستان کی جاہل قوم میں ہونے لگے گا۔ ایسا منحوس وقت آنے سے قبلی اگر ہم جاگ اٹھے، سر توڑ کوشش کریں اور اپنے اصلاح کی فکر کریں تو یقیناً ہم تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ سکتے ہیں۔ جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے۔ ہمارے برادران وطن زندگی کی دوڑ میں ہم سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ دنیا کے بہت سے قافلہ شاہراہ علم پر چل کر ترقی منزل کا طے کر چکے ہیں۔ آج کبھی بھی بینک، دفتر، ہسپتال، کالج، یونیورسٹی میں ہماری گنتی کر لیجئے تو معلوم ہو جائے گا ہمارا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ ہمیں شرم آنی چاہیے کہ آج غیر مسلمانوں کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ مسلم قوم علم سے بہت دور ہے، خواب غفلت میں پڑی ہوئی ہے۔ ہمارے حالات پر ان کو ترس آ رہا ہے۔ بعض لوگ اشاروں سے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بچے اور بچیاں علم سے محروم ہیں، ان کے لیے کچھ کوشش کرو، لیکن ہمارے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں، وہ قوم کسی شان کی حقدار نہیں جس قوم کی عورت ابھی بیدار نہیں۔ خدا کے لیے سوچے تو صحیح، جب اپنے محنت کی گاڑی کمائی سے اپنے بچوں کو بہترین غذا مہیا کر سکتے ہیں، ان کو بہترین پوشاک پہنا سکتے ہیں، ان کو قیمتی زیورات خرید کر دے سکتے ہیں، ان کی ضد کو پورا کر سکتے ہیں، تو کیا ہم ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی میں نہیں لا سکتے؟ ضرور لا سکتے ہیں، تھوڑا سا ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مسلم بچوں میں اتنے جوہر ہے کہ ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیا جائے تو وہ آفتاب چند مہتاب بن جائیں گی اور ان کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب آ جائے گا کہ ان کی کوکھ سے صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی، سلطان محمد فاتح، سلطان شمس الدین التمش، قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ معین الدین چشتی، سر سید احمد، مولانا ابوالکلام آزاد، اے پی جے عبدالکلام، مولانا قاسم نانوتوی، رشید احمد جیسی اولاد پیدا ہو سکتی ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ خدارہ عورتوں کو اولاد پیدا کرنے اور پالنے کا ذریعہ نہ بنائیے، بلکہ کوشش کریں کہ 25ویں صدی کی مسلم ماں، مسلم بہن، مسلم بیٹی ایسی پیدا ہو جو حافظ قرآن بھی ہو، عالم دین بھی ہو، عابدہ اور زاہدہ بھی ہو، میدان کارزار میں شامل ہونے والی مجاہدہ بھی ہو، متقی اور پرہیزگار بھی ہو۔ یہ سب اسی وقت ممکن ہے جبکہ مخلصانہ کوشش کے ذریعے لڑکیوں کے تعلیمی حق ادا کیے جائے۔ تو آئیے خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے عہد کیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو اولاد آپ کو دی ہے اسے 100% علوم دینیہ، علوم عصریہ کے ساتھ آراستہ کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کریں گے اور جہالت کی چادر کو اتار کر پھینک دیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تعلیمی یافتہ عورت اپنے گھر کو خوشبو سے بھر دیتی ہے۔ تعلیم نسواں سے زمانے میں ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ ملک و ملت کو مضبوط بنانا ہے تو تعلیم نسواں کو اہمیت دیجیے۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔